السلام علیکم۔ زندگی میں ہر انسان کو مشکل دور سے کبھی نہ کبھی گزرنا ہی ہوتا ہے۔ مسائل ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، پھر چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ امیروں کی پریشانیاں اور تکالیف تھوڑی اور نوعیت کی ہوتی ہیں اور غریبوں کے مسائل کچھ اور نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں تو وہ مسائل سے محفوظ رہے گا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدل بدل کر لاتے ہیں، ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر صحت ہے تو بیماری بھی آئے گی، اگر خوشحالی ہے پریشانی بھی آئے گی۔ یہ چیزیں ان سب کا کمبینیشن انسان کی زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو یقیناً وہ زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنانے میں آپ کی معاون ہوگی۔ اور وہ بات یہ ہے کہ پرسکون زندگی کے لیے وسائل کا ہونا جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری مثبت سوچ کا ہونا ہے۔ اگر ایک انسان مثبت سوچ سے محروم ہے اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی کبھی۔ یہ ایک بہت ہی خاص بات ہے، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حکایت رکھتا ہوں۔ ایک بہت اچھا مصنف اپنے کمرے میں بیٹھا، اس نے لکھنا شروع کیا، گزشتہ سال مجھے آپریشن کی تکلیف سے گزرنا پڑا، میرا پتا نکال دیا گیا، کئی دن مجھے بیڈ ریسٹ کرنا پڑی، بہت دنوں کی اذیت کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہوئی۔ گزشتہ سال ہی مجھے اپنی بہت ہی پیاری ملازمت جہاں پر میں نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے اس نشر و اشاعت کے ادارے سے مجھے ریٹائر کر دیا گیا۔ مجھے اپنی ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا جو کہ میری پسندیدہ ترین ملازمت تھی۔ اسی سال ہی مجھے اپنے والد صاحب کی موت کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ اسی سال میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کار ایکسیڈنٹ میں اس کی کار بالکل تباہ ہو گئی اور اس سے بھی کافی چوٹیں آئیں۔ وہ اپنی تعلیم صحیح طرح مکمل نہیں کر پایا، امتحان کی تیاری نہیں کر پایا، فیل ہو گیا۔ نیچے وہ لکھتا ہے کہ یہ سال میرے لیے بڑا ہی منحوس ثابت ہوا، یہ بہت ہی برا اور تکلیفوں والا سال تھا اور یہ میرے لیے غم کا سال تھا۔ وہ مصنف یہ لکھنے کے بعد پریشان حال بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ خاوند میرا پریشان بیٹھا ہوا ہے، غمزدہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے جاتی ہے، اس کے سامنے رکھا ہوا صفحہ پڑھتی ہے اور خاموشی سے باہر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک صفحہ ہوتا ہے جس پر اس نے تحریر لکھی ہوتی ہے۔ وہ اس صفحے کو مصنف کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ اسے پڑھنا شروع کرتا ہے کہ گزشتہ سال مجھے اپنے پتے کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ آخرکار وہ اذیت جس میں کئی سال مبتلا رہا، اس کی وجہ سے کئی سال میں پریشان رہا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا مجھ پر فضل ہوا کہ میرا بالکل سادہ سا آپریٹ ہوا، اس پتے کو نکال دیا گیا اور مجھے اپنی تکلیف سے نجات مل گئی۔ گزشتہ سال ہی مجھے اپنی بہت ہی مصروف زندگی سے فرصت مل گئی۔ وہ ادارہ جہاں پر میں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ خرچ کیا، وہاں سے مجھے بڑی عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ مل گئی۔ اب میرے پاس فرصت کے کافی لمحات ہیں، میں اپنے وقت کو جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہوں۔ گزشتہ سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر کو پہنچ کر بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی زیادہ مرض میں مبتلا ہوئے اور کسی پر بوجھ بنے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور گزشتہ سال میرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے نئی زندگی دی۔ اس کا کار میں حادثہ ہوا، اتنا خطرناک حادثہ تھا کہ آہنی کار، لوہے کی بنی ہوئی کار بالکل تہس نہس ہو گئی، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے کسی بھی طرح کی معذوری سے بچا لی اور کچھ دن کے آرام کرنے کے بعد میرا بیٹا بالکل صحت یاب ہو گیا۔ نیچے اس نے لکھا کہ واہ، یہ سال میرے لیے کتنا ہی رحمت والا اور خوشیوں والا تھا اور برکت والا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہی احوال و حوادث جنہیں ایک انسان کس نظر سے دیکھتا ہے اور مایوس ہو رہا ہے، اس کے برعکس انہی واقعات کے جب ہم دیگر پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں رحمت نظر آتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جب ہم مثبت سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، جسم کے اندر ایسے کیمیکلز کا، ایسے ہارمونز کا افراز ہوتا ہے جس سے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ہم اچھا ہی سوچتے چلے جاتے ہیں، جس سے فزیکلی بھی ہم فٹ رہتے ہیں، نفسیاتی طور پر بھی ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب ہم منفی سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، تو ایسے ہارمونز کا افراز ہوتا ہے جس سے ہم سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں،
فزیکلی ہماری ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، جسمانی طور پہ ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی مایوسی ہمارے اوپر طاری رہنا شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے، ہم اپنے تعلقات کو خوشگوار نہیں رکھ پاتے۔ اور محترم ناظرین، بینگ اے مسلم، مایوسی سے ہمارا دور دور کا بھی رشتہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ایک مومن مسلمان ہمیشہ کسی بھی حادثے کے مثبت پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور اسے اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ فضل کرنے والا ہے، بہت ہی انعامات کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکری کرتے ہیں، نہ قدری کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کے اندر ہمیں طرح طرح کے حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا انالیسس کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے منفی سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، ہمیشہ مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، ہم اپنے اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے ہم مثبت اقدامات کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام مفید ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یقیناً یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس مفید پیغام کو اپنے دیگر احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن ضرور دبائیے، تاکہ جب بھی میں کوئی اس طرح کی مفید ویڈیو اپلوڈ کروں طب و صحت سے متعلق، تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔